ایک تصور بنا تھا خلافت علی منہاج النبوہ کا، جو لوگ سامنے آئے ان کی شان بے نیازی، ان کی للہیت، ان کا تقوی، ان کی درویشی، ان کے اندر ایک طریقے سے عوام کا درد، اور نظر آتا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت یافتہ تھے، اور ان کے اعمال سے بھی اور ان کی منصوبہ بندی سے بھی چیزیں جھلکتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت سیدنا امیر معاویہ نے عنان حکومت سنبھالی، اس کے بعد سے جو کچھ ریاست اور سیاست اور کلچر اور جو چیزیں سامنے تھیں، اس کا اس خلافت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ مولانا سید ابو الحسن صاحب مودودی لکھتے ہیں کہ دوسری نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ دور ملوکیت کے آغاز ہی سے بادشاہ قسم کے خلفاء نے کیسر و کسرا کا سا طرز زندگی اختیار کر لیا، اور اس طریقے کو چھوڑ دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خلفائے راشدین نے زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن ملوکیت کا دور شروع ہوتے ہی اس نمونے کو چھوڑ کر روم اور ایران کے بادشاہوں کا نمونہ اختیار کر لیا گیا۔ اس تبدیلی کی ابتدا سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ یہ بتائیے گا ہم صاحب، اگر اتنی اچھی نیت تھی، اتنا سدید مقصد تھا، اور وہی کچھ تھا کہ جی سیدنا عثمان کے قاتلین کا بدلہ بھی لینا ہے، اور جیسے معاملات چل رہے تھے اسی کو آگے لے کر چلنا ہے، تو جو کچھ نتیجہ بعد میں نکلا وہ نتیجہ تو عقل کہتی ہے کہ پھر حکومت میں آنے کا مقصد کچھ اور ہونا بظاہر نظر آتا ہے نا، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو وہ نہیں تھا جو پیچھے ہو رہا تھا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ صحابہ کرام کو جب حکومت ملی تو عرب کا ایک تمدن تھا، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی تمدن میں پیدا ہوئے۔ اس کے لحاظ سے لوگوں کے رہن سہن کی بھی ایک حد تھی۔ جیسے جیسے سلطنت پھیلتی چلی گئی، عراق کے، شام کے، ایران کے علاقے اس کے ساتھ شامل ہوئے، تو دوسرے تمدن سے بھی لوگوں کو واسطہ پڑا، اس کے اثرات سب کی زندگیوں میں ہوئے۔ صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے علاقوں میں جا کے اپنے مستقر بنائے۔ ان میں سے بعض وہ بھی تھے جنہوں نے بڑے کاروبار کیے، جیسے سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں، خود سیدنا عثمان۔ ابو بکر و عمر نے جو زندگی اپنے لیے اختیار کی، وہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بادشاہی میں فقیری کی زندگی تھی، لیکن کیا اس کا نام خلافت راشدہ ہے؟ یعنی خلافت راشدہ تو اس لیے خلافت راشدہ ہے کہ اس میں اعلیٰ اخلاقی اصولوں کو برتری حاصل رہی، دین پیش نظر رہا، دین کے حدود کی پاسداری قائم رہی، لوگوں کو عدل دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بات کہی ہے وہ خواہ اس موقع پر پڑھیے جہاں سیدنا داؤد کو حکومت حاصل ہوئی، یا اس موقع پر پڑھیے جہاں مسلمانوں کو سورہ نساء میں بتایا گیا ہے، تو جس چیز کو معیار کے طور پر پیش کیا گیا ہے، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ میں جو چیز معیار کی حیثیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ تم ہر فیصلہ میرٹ پر کرو گے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور دوسرے یہ کہ عدل کرو گے۔ تو اس لیے حکومتوں کو دیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ کیا عدل ہوا، کیا انصاف ہوا، کیا عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے، قانون کی حکمرانی قائم رہی، یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ دین کے فرائض کا اہتمام ہوا، کبائر سے اجتناب لوگوں نے کیا، اس کو بنیاد بنا کر کسی حکومت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ اس کی ایک مثالی صورت ہے کہ حکمرانوں نے ابو بکر و عمر بن کے دکھا دیا۔ ابو بکر و عمر تو انسانی تاریخ میں روز روز منصہ عالم پر نمودار نہیں ہوتے، اس طرح کی غیر معمولی شخصیات کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں۔ اس کو خلافت یا خلافت راشدہ کے لیے معیار نہیں بنانا چاہیے، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ سیدنا سلیمان اور سیدنا داؤد انہوں نے اصل میں کیسر و کسرا کی روایت قائم کی تھی، کیونکہ یہ تو بعد میں آئے ہیں۔ قرآن مجید سیدنا سلیمان کے بارے میں کہتا ہے کہ جو ان کا محل تھا جس میں ملکہ بلقیس کو انہوں نے دعوت دی، وہ اس طرح کا تھا کہ سرہم ممرد من قواریر، اور ملکہ بلقیس ملکہ سبا ہونے کے باوجود، یعنی یمن کی ملکہ ہونے کے باوجود ایسی دیہاتی بن کر رہ گئی کہ اس نے پائچے اٹھا لیے، ایسا شیشہ تھا جس سے اس کا فرش بنایا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ کوئی معیارات نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیدنا صدیق نے جس طرح کی اپنے لیے چیزیں پسند فرمائیں
بعض معاملات میں سیدنا عمر کے ہاں آپ کو اس سے مختلف چیزیں نظر آئیں گی، اور سیدنا عثمان کے ہاں بھی۔ تو اس کو معیار بنا کر یہ دیکھا جائے گا، دنیا نے آگے چلنا ہے، اس میں بڑے مثالی نمونے بھی سامنے آئیں گے۔ کچھ لوگ فقر و درویشی کو حکومت کرنے کے لیے ایک مثالی چیز سمجھیں گے، اور کچھ سلیمان و داؤد کے طریقے کا طرز عمل اختیار کر کے بھی لوگوں کو عدل فراہم کریں گے۔ تو اصل چیز جو معیار ہے وہ عدل ہے، قانون کی حکمرانی ہے، وہ چیزیں ہیں جو ایک حکومت کو راشدہ حکومت بناتی ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ جب علماء کو دیکھتے ہیں تو ان کی طبائع کے فرق کو بھی بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان میں آپ کو بالکل درویش صفت لوگ بھی ملیں گے، اور امام مالک کی طرح کے لوگ بھی ملیں گے کہ جو بہت عمدہ لباس پہنتے تھے اور بہت اچھے لب و لہجے کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتے تھے، اس میں کوئی درویشی یا مسکینی کا تاثر نہیں ہوتا تھا۔ تو میرے نزدیک یہ چیزیں مجھے یا آپ کو پسند ہو سکتی ہیں، پسند اور ناپسند کے دائرے میں ہم ان کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے حالات تھے ان کا لحاظ کرتے ہوئے درویشی کا طریقہ ہی صحیح تھا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالات بدل گئے، حکومت قائم ہو گئی، سلطنت بہت عظیم سلطنت تھی، عام خوشحالی تھی، اس میں حکمرانوں کے ہاں بھی بعض چیزیں آ گئیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ انہوں نے بیت المال کے ساتھ کیا معاملہ کیا، لوگوں کو انصاف دیا، قانون کی حکمرانی قائم کی۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ سیدنا صدیق اور سیدنا فاروق اور سیدنا عثمان ایک ہی درجے میں تھے۔ سب کے رہن سہن میں، سب کے معاملات کرنے میں، سب کے چیزوں کو دیکھنے میں، سب کے تقرر کرنے میں، سب کے اجتہادات میں بہت فرق نظر آئے گا۔ تو کسی ایک چیز کو مثال بنا کر آپ دوسروں پر تان نہیں کر سکتے، بلکہ اس تنوع کو قبول کرنا چاہیے کہ حکمرانوں کے ہاں یہ ساری چیزیں نمایاں ہو سکتی ہیں، علماء کے ہاں بھی ہو سکتی ہیں، قوم کے رہنماؤں کے ہاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بنیادی حقائق کو دیکھنا چاہیے جو قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ تو وہ بنیادی چیزیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، میں نے ان کو اپنی کتاب میزان میں قانون سیاست کے زیر عنوان واضح کیا ہے۔ اس میں اصل ذمہ داری کیا ہے؟ عدل قائم کرنا، اور تمام فیصلے میرٹ کی بنیاد پر، استحقاق کی بنیاد پر کیے جائیں۔ اور جو دینی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی قرآن نے بیان کر دی ہیں، یعنی معروف کی تلقین کی جائے، منکر سے لوگوں کو روکا جائے، نماز کا اہتمام ہو، زکوٰۃ پر نظم چلایا جائے۔ اس میں کوئی تغیر آیا، کوئی تبدیلی آئی تو بتائیے۔ اسی طریقے سے نظام چل رہا تھا۔ باقی یہ کہ اگر حکمرانوں کے رہن سہن میں کچھ تبدیلی آئی یا تغیر آیا تو اس کو طبائع پر، حالات پر محمول کرنا چاہیے، اور اس میں لوگوں کے اذواق بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ انہیں خلافت راشدہ یا خلافت راشدہ نہیں رہی اس کا معیار بنا کے پیش کیا جائے۔ وہ ایک مثالی حکومت تھی، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور مثالی حکومت کس معنی میں تھی؟ اشخاص مثالی تھے۔ چنانچہ بعد میں بھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے ہاں ہم نے اس کی ایک جھلک دیکھی۔ ایسے بادشاہ بھی بعد میں ہوئے ہیں جن میں درویشی کی خوبو تھی، تاہم یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ ہر جگہ پر درجات ہوتے ہیں، اور جو سیدنا صدیق اور سیدنا عمر کا درجہ ہے، کون کہتا ہے کہ باقی لوگ ان کے مقابل میں آ گئے تھے؟ وہ تو ایک خواب ہی ہے جو دیکھا جا سکتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ان دونوں شخصیات کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ سیدنا علی کے ہاں البتہ وہی رہن سہن تھا، وہی انداز تھا، انہوں نے اپنی درویشی کو قائم رکھا۔ تو یہ جھلک آپ کو مختلف موقعوں پر نظر بھی آتی رہتی ہے، اور بعض جگہوں پر آپ کو کچھ دوسرے اعتبار، دوسرے اوضاع بھی نظر آتے ہیں۔ ان میں کہاں جا کر معاملہ اس درجے سے نیچے گر گیا ہے جو کم سے کم درجہ میں نے بیان کر دیا، اور کہاں بات آسمان پر پہنچ گئی ہے۔ تو ابو بکر و عمر یا سیدنا علی کی زندگی تو اگر آپ دیکھیے تو ایک آسمان محسوس ہوتا ہے، یعنی ذاتی تقویٰ، ورع، خدا ترسی، اسی طرح کی درویشی کی زندگی، بادشاہی میں فقیری، یہ ان تین بزرگوں کے ہاں بہت کمال پر نظر آتی ہے، جو ظاہر ہے کہ دوسروں کے ہاں اس درجے میں نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ بادشاہی کے آداب آ گئے تھے جس کو مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی نے بیان کیا ہے۔ وہ بعد میں آئے بنو امیہ میں، لیکن اس درجے میں کوئی معاملہ نہیں تھا۔ تاہم یہ بات بالکل درست ہے کہ اس طرح کی درویشی اور اس طرح کی صورتحال جو ہمیں صدیق و فاروق کے ہاں یا سیدنا علی کے ہاں نظر آتی ہے وہ نہیں تھی۔ نقطہ آپ نے واضح کیا کہ
یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ جو پچھلے خلافات ہیں ان کا جو طرز زندگی، ان کا جو لائف سٹائل تھا سیدنا امیر معاویہ کے، وہ نظر نہیں آتا، اور قیصر و کسریٰ اور روم اور ایران کی طرز کی ایک حکومت انہوں نے گویا شروع کر دی۔